بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا۔ غلط طریقۂ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے اچھا گزاریں، کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی ایک انجانی کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے اور معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اگر رزق میں کمی ہو تو مہمانوں کو گھر بلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس نے دسترخوان کھولا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اسے دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل کی خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔